السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جی ماہ فہد اسپرچول لیڈرز کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ کیا حال ہے آپ سب لوگوں کا؟ امید ہے آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ جی جو لوگ میرے چینل کو سپورٹ کر رہے ہیں ان کا بے حد شکریہ۔ آج ہم بات کریں گے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کس طرح سے کرنا چاہیے اور کیوں کرنا چاہیے، اور شکر ادا کرنا کس حد تک ضروری ہے۔ جی قرآن پاک میں سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو پھر میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ دیکھیے نعمتوں کی شکر گزاری کیوں اور کیسے کی جائے۔ ہم لوگ شکر اور کفر کے فرق کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں۔ دیکھیں اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر شکر کرو گے تو زیادہ دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو پھر اس کے بدلے ہمیں کیا کہا گیا کہ سخت عذاب ہے۔ لہذا شکر ہی ہر حال میں بہتر ہے، ناشکری جو ہے اس کے لیے بڑا عذاب بتایا گیا ہے۔ اور ہمیں یہ بھی معلوم ہو جائے کہ صرف زبان سے الحمدللہ کہنا نہیں شکر، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا ہی کفر نہیں، بلکہ اس کی اور بھی بہت سی صورتیں ہیں۔ دیکھیے ہم کہتے ہیں کہ صرف اللہ کے علاوہ اگر کسی اور کی بات کریں گے تو وہ شرک ہو جائے گا، نہیں، اس کے علاوہ بھی جو ہے وہ شرک کی کتنی صورتیں ہیں، اور اگر ہمیں وہ نہ معلوم ہوئی تو کہیں ہم انجانے میں کفر میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کی بقا اور دوام زیادتی کے لیے صرف ایک شرط رکھی ہے، وہ یہ کہ انسان ان نعمتوں کو پا کر اپنے رب کی احسان شناسی اور شکر گزاری کریں۔ اس نے تمہیں وہ سب کچھ دیا جو تم نے اس سے مانگا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو گے تو نہیں گن سکو گے۔ یقیناً انسان بڑا ہی ظالم اور بہت ناشکر ہے۔ یہ بھی سورہ ابراہیم کی آیت ہے۔ ایک اور جگہ فرماتے ہیں سورہ لقمان میں، اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی ظاہری و باطنی نعمتیں بھرپور دے رکھی ہیں۔ انسان کے اندر اور باہر دونوں جگہ جو ہے وہ اللہ پاک نے بہت زیادہ نعمتیں دی ہیں۔ بندے پر اللہ تعالیٰ کی بے شمار ان گنت اور لامتناہی نعمتیں ہیں، اور قطرہ آب سے پیدا ہونے والا انسان کبھی کچھ نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے 9 مہینے تک رحم مادر میں رکھ کر پھر کرہ ارض پر وجود بخشا، اور پھر بے شمار ظاہری و باطنی نعمتوں سے نوازا۔ اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا اس حالت میں کہ تم کچھ نہ جانتے تھے، پھر اس نے تمہیں کان دیے، آنکھیں دیں اور سوچنے والے دل دیے، اس لیے کہ تم شکر گزار بن سکو۔ دیکھیے انسان کا کوئی بھی وجود نہیں تھا، اللہ پاک نے اسے ایک نطفے سے کس حد تک ایک مکمل انسان بنایا۔ انسان کو دیکھنے کے لیے 2 آنکھیں دیں، سننے کے لیے 2 کان دیے، چلنے کے لیے 2 پیر دیے، پکڑنے کے لیے 2 ہاتھ دیے، سونگھنے کے لیے ناک دیا، بولنے کے لیے زبان دی، اور سمجھنے کے لیے عقل و دماغ دیا، اور پھر مال و دولت، لباس، پوشاک، گھر، مکان، آب و دانہ، صحت و عافیت، آل و اولاد اور خوشحال و صحت مند زندگی عطا کی۔ دیکھیں اس سے بھی زیادہ ان گنت نعمتیں ہیں جو کہ اللہ پاک نے انسان کو عطا کی ہوئی ہیں۔ تعجب تو اس بات پر ہے کہ مصائب اور شدائد میں بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں انسان سے جدا نہیں ہوتی۔ چنانچہ اگر انسان نے مصیبت میں صبر و شکر کے دامن کو تھامے رکھا تو اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اور اس کے اجر و ثواب میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، اور اس سے بری بلائیں جو ہیں وہ دور کر دی جاتی ہیں۔ لیکن ان بنیادی نعمتوں سے اعلیٰ و ارفع اور عظیم نعمت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا وہ ایمان کی نعمت ہے، جس میں شرف یاب وہی ہوتا ہے جو اللہ کی نظر میں محبوب ہو۔ اس نعمت کے سامنے دنیا کی ساری نعمتیں ہیچ ہیں، کیونکہ اس کے بغیر انسانی زندگی تن مردہ بن جاتی ہے۔ اگرچہ یہ کہ حضرت انسان
سر تپا اللہ تعالیٰ کے احسانات اور نعمتوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ یہ نعمتیں انگنت لاتعداد اور حد سے بھی زیادہ ہیں۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لہٰذا تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور کفران نعمت نہ کرو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے شکر کا محتاج ہے، وہ تو اپنی ذات میں اس قدر بے نیاز ہے کہ اگر سب لوگ اس کے نافرمان ہو جائیں تو بھی اس کی سلطنت میں کوئی کمی نہیں واقع ہوگی، اور اگر سب کے سب اطاعت گزار بن جائیں تو بھی اس کی قوت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ اس بات کو سمجھنا بے حد ضروری ہے، کیونکہ لاکھوں جو ہیں کروڑوں فرشتے آل ٹائم اللہ کے آگے سجدہ ریز ہیں، اللہ کے شکر گزار ہیں۔ انسان جو ہے اس کی عبادت کی اللہ کو کوئی خاص ضرورت نہیں ہے، لیکن ہمیں اتنی نعمتیں دی گئیں تو ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ سورہ فاطر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ تو غنی و حمید ہے بے شک، لہذا اگر کوئی شکر گزاری کرتا ہے تو اس کا پورا فائدہ شکر گزار ہی کو ملنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ نمل میں فرمایا کہ جو کوئی شکر کرتا ہے اس کا شکر اس کے اپنے ہی لیے مفید ہے، اور اگر کوئی ناشکری کرے تو میرا رب بے نیاز اور اپنی ذات میں بزرگ و اعلیٰ ہے۔ تاہم اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی اطاعت اور شکر گزاری دیکھنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں شکر گزاری کا حکم دیا، شاکرین کی تعریف اور اپنے خاص بندوں کو اس صفت میں متصف کیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی ذات سے ایک پوری امت تھا، اللہ کا مطیع فرمانبردار تھا، اور یکسو وہ کبھی مشرک نہ تھا، اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا تھا۔ اسی طرح سورہ اسراء میں حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، اور حضرت نوح علیہ السلام تم ان لوگوں کی اولاد ہو جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی پر سوار کیا تھا، اور نوح ایک شکر گزار بندہ ہے۔ انبیاء کی تعریف کرتے ہوئے اللہ پاک نے شکر گزاری کو کس حد تک ان کی تعریف میں شامل کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا نام بھی شاکر اور شکور رکھا ہے، جس سے شکر گزار زندگی کی اہمیت مزید دوبالا ہوتی ہے۔ شکر کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر شکر کے ذکر متعدد معنی میں تقریباً 75 مقامات پر کیا ہے۔ مومن نعمتوں میں شکر گزار ہوتا ہے، ایک مومن نعمتوں کو پا کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے اور ان نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری میں صرف کرتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ بروز قیامت اس سے ان نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے پھر ضرور اس روز تم سے ان نعمتوں کے بارے میں جواب طلبی ہوگی۔ یہ سورہ تکاثر میں ہے۔ لہذا اب اس بات کی جو ہے وہ ضرورت ہے کہ ہم اللہ کا شکر گزاری کس طرح سے کریں۔ انسان کہتا ہے الحمدللہ بس شکر گزاری ہوگی، نہیں، اللہ کی شکر گزاری کس طرح سے کریں؟ سب سے پہلے اس کی نعمتوں کا اعتراف کریں۔ آپ دن میں جو ہے وہ اتنے لوگوں کو دیکھتے ہیں، کسی کے ہاتھ نہیں ہیں، کسی کی آنکھ نہیں ہے، کسی کا پاؤں نہیں ہے، تو اس کی نعمتوں کو دیکھیں اپنے اوپر، جب دیکھیں تو کہیں الحمدللہ۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بھی سکھائی ہے کہ کسی بھی مصیبت زدہ کو دیکھ کے وہ دعا پڑھیں، تو پھر انسان جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے اس مصیبت سے بچ جاتا ہے، کبھی بھی اس پہ وہ مصیبت نہیں آتی۔ جس طرح سے اگر کوئی معذور ہو تو دعا پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ تو نے مجھے اس سے بہتر کیا، اور وہ دعا کے الفاظ اس طرح سے ہیں الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے عافیت دی اس مصیبت سے جس میں تو نے اسے جو ہے وہ ڈالا ہوا ہے، ممن خلقی تفضیلا، اور تو نے مجھے اپنی مخلوق میں سے اس کے اوپر مجھے فضیلت عطا کی۔ لہٰذا یہ نہیں کہ آپ صرف مصیبت زدہ کو دیکھیں۔ اگر میں گھر سے نکلوں تو اگر کچھ عورتوں کو دیکھیں تو کچھ عورتیں بہت زیادہ محنت کر رہی ہوتی ہیں سڑکوں پہ، تو اس کو بھی دیکھ کے یہ دعا پڑھ لیں کہ اللہ تعالیٰ شکر تو نے مجھے اس سے بہتر کیا۔ کسی اور مصیبت زدہ کو دیکھ لیں، عورت جو ہے اللہ پاک نے جس کو گھر میں آسائشیں دی ہیں وہ اپنے آپ کو دیکھے، کسی ایسی اور عورت کو دیکھ لے جو اس کے انڈر ہے، اس کے گھر میں کام کرتی ہے، تو بھی پڑھیں۔ اور اس کے علاوہ اور عورتیں اگر محنت مزدوری کرتی دکھائی دیتی ہیں تو اگر آپ کو اللہ نے اس کے اوپر افضل قرار دیا ہے تو بھی یہ دعا پڑھیں۔ اور جتنی نعمتیں آپ کے پاس ہیں کسی اور کے پاس نہیں ہیں تو بھی یہ دعا پڑھتے رہیں، تو اللہ تعالیٰ کو یہ بہت پسند ہے۔ لہذا شکر گزاری میں سب سے پہلے یہ کہ ہمیں نعمتوں کا اعتراف کرنا چاہیے۔
اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، لوگوں تم پر اللہ کے جو احسانات ہیں انہیں یاد رکھو۔ اللہ کے سوا کوئی اور خالق بھی ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے، کوئی معبود ہے اس کے سوا نہیں، آخر تم کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہو۔ یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انعامات کا تذکرہ اور اس کا اظہار اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، ہمیں کرتے رہنا چاہیے، لیکن تکبر اور فخر کے طور پر نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کے احسان سے زیر بار ہوتے ہوئے، اس کی قدرت و طاقت سے ڈرتے ہوئے کہ کہیں وہ ہمیں اپنی نعمتوں سے محروم نہ کر دے۔ نعمتوں کی شکر گزاری میں یہ بات داخل ہے کہ ہم نعمتوں کا استعمال اللہ تعالیٰ کے مکروہات میں نہ کریں، اللہ تعالیٰ کے تابع و فرما بردار بن جائیں، اس کی رضامندی کا کام کریں۔ اگر یہ نعمت مال کی شکل میں ہے تو اس سے فقراء مسکین کا حق ضرور ادا کریں، رشتہ داروں اور اقربین جو ہیں ان کا خیال رکھیں، ان کی مالی اعانت کریں، یتیموں اور بیواؤں کے ساتھ مواسات و غمخواری کریں۔ یہ ساری شکر گزاری کے طریقے ہیں۔ نعمتوں کی شکر گزاری میں یہ بات بھی شامل ہے کہ ہم نعمتوں کے استعمال میں اعتدال اور توازن کو مد نظر رکھیں اور فضول خرچی سے بچیں، کیونکہ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے اور شیطان اپنے پروردگار کا ناشکرا ہے۔ لہٰذا جو شکر گزاری نہیں کرتا، اللہ پاک نے اسے شیطان کا بھائی بھی کہہ دیا ہے۔ اب اگر ہم دیکھیں کہ شکر گزاری کے فائدے کیا ہیں، ہمیں اس سے فائدہ کیا حاصل ہوتا ہے۔ ایک انسان جب نعمتیں پا کر اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہے تو ایسا نہیں کہ اس نے عقل و فطرت کے تقاضے پر عمل کیا اور بس، بلکہ اسے شکر گزاری کے بے شمار ثمرات اور فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں۔ دولت مند اگر اپنی دولت کا کچھ حصہ خدا کی راہ میں دیتا ہے تو یہ دولت کا شکر ہے۔ یہ قدر شناسی 3 طریقوں سے ہو سکتی ہے: دل سے، زبان سے، ہاتھ سے، پاؤں سے۔ زبان سے اس کے کاموں کا اقرار ہو، ہاتھ پاؤں سے اس کے ان کاموں کا جواب، ایسے افعال صادر ہوں جو کام کرنے والے کی بڑائی کو ظاہر کریں۔ شکر کی نسبت جس طرح بندوں کی طرف جاتی ہے، خدا نے قرآن پاک میں اپنی طرف بھی کیا، اور ان سے مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا ذرا سے ذرا نیک کاموں کو پوری قدرت عطا کرتا ہے اور ان کو پورا بدلہ جو ہے عطا فرماتا ہے۔ شکر کی ضد جو ہے وہ کفر کی گئی، لہٰذا اس بات کو جو ہے یہ سب سے غور طلب بات ہے کہ اگر شکر نہیں کوئی کر رہا تو سمجھو وہ دوسری طرف وہ کفر کر رہا ہے۔ اس کے لغوی معنی چھپانے کے ہیں اور محاورے میں کسی کا کام یا احسان پر پردہ ڈالنے اور زبان و دل کے اس کے اقرار اور عمل سے اس کے اظہار نہ کرنے کے ہیں۔ اسی سے ہماری زبان میں کفران نعمت کا لفظ رائج ہے، عام طور پر اسلام استعمال ہوتا ہے۔ یہی کفر وہ لفظ ہے جس سے زیادہ کوئی برا لفظ اسلام کی لغت میں نہیں ہے۔ لہٰذا شکر گزاری کو ہر حال میں تھامے رکھیں۔ سجدہ شکر کرنا شکر گزاری کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ آپ پوری نماز کے بعد بھی سجدہ شکر کر سکتے ہیں اور اس میں کوئی بھی جو ہے وہ سجدے کی دعا پڑھ سکتے ہیں اور آپ کی نیت وہ ہے سجدہ شکر تو ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ صبح شام کے اذکار میں ایک دعا ہے، اللہم ما امسا بنعمت او بعہد فمن کا خلقک فمن کا وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر۔ جس نے یہ دعا شام کو پڑھ لی اس نے سارا دن کا شکر ادا کر دیا، اور جس نے یہ دعا صبح کو پڑھ لی، صبح کو اللہم ما اصبح بھی پڑھنا ہے۔ جس نے یہ دعا صبح کو پڑھ لی تو لہٰذا اس نے پورے پچھلے دن رات کا جو ہے وہ شکر ادا کر دیا۔ اس طرح سے شکر ادا کرنا بے حد ضروری ہے۔ لہٰذا اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آپ کی دعاؤں کی طالب ماہا فہد۔ السلام علیکم۔ السلام